ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ ایف پی آر کا کام ٹیکس محصولات جمع کرنا ہے۔ ایف پی آر کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ایف پی آر سے لے کر فائنانس ڈویژن کو منتقل کیا۔ گزشتہ سال 38 ارب ڈالر کے ترسیلاتی ضرب موصول ہوئے اور رواں سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلاتی ضرب موصول ہونے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیرف شعبے میں بڑے اصلاحات متعارف کرائے ہیں۔ یہ سچ ہے کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ ہم جتنی ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا، کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ غیر بینکنگ افراد کو باقاعدگی مالیاتی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ برآمدات پر مبنی معیشت کی طرف جانے کے لیے ٹیرف کی ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ اصلاحات سے ترقی ممکن ہے۔ حکومتی اصلاحات کا مقصد ملک کے خزانے پر بوجھ کو کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی سے خبردار کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران کہا کہ انہیں پھانسی کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ایران میں گرفتاریاں مظاہرین کو پھانسی دیتی جاتی ہے تو امریکہ بہت سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہی جاری رہے، لیکن جب ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے اور پھانسی کی بات ہو تو پھر ان سب کا نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے اس سے قبل امریکی صدر نے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے خلاف بولنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی بھی ہدایت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر ایران کے اعلیٰ عہدیدار کا رد عمل۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دیا۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا یہ بیان امریکی صدر کے پیغام کے بعد سامنے آیا۔ امریکی صدر ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے رہے۔ آپ کو بتائیں ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا، حالات معمول پر آنے لگے۔ احتجاج رکنے کے بعد ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال ہو گئیں، انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں مظاہروں کے دوران 2403 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ متعدد گھروں سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا۔ ایران میں مظاہروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی ملٹری آپریشن کی کوشش ہوئی تو ایران تیار ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے ایران میں مفت اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس اب ایران میں صارفین کو اسٹار لنک سیٹلائٹ سروس کے ذریعے مفت انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہے، کیونکہ ایران میں کئی روز انٹرنیٹ بندش ہے اور رپورٹ کے مطابق ایران میں پہلے سے غیر فعال اسٹار لنک اکاؤنٹ اب فعال ہو گئے، ان کی سبسکرپشن فیس بھی معاف کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا ایرانی حکومت کی جانب سے کئی مقامات پر جیمرز لگائے گئے تاکہ مفت انٹرنیٹ فراہمی کو روکا جا سکے، تاکہ بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بحال ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسپیس ایکس کی جانب سے انٹرنیٹ سروس مفت فراہمی کا اعلان صدر ٹرمپ ایلون مسک کے درمیان حالیہ ٹیلیفونک رابطے کے بعد سامنے آیا۔ ٹیلیفونک رابطے کے دوران ایران میں اسٹار لنک سروس کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپریشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان، کہا اب ایران کہیں زیادہ مضبوط اور وسیع فوجی تیاری رکھتا ہے۔ بعض قوتیں اسرائیل کے مفادات کا تحفظ چاہتی ہیں۔ امریکی تجاویز اور دھمکیاں ایران کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ایران خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹوں کو احکامات مل رہے ہیں۔ ایران کے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے، پر تشدد مظاہرین کا مقصد ٹرمپ کو مداخلت کا موقع دینا تھا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے قطر کے العدید ایئر بیس میں ایک نیا کوارڈینیشن سیل قائم کر دیا،
جس میں علاقائی شراکت داری بھی شامل ہے، جس کا مقصد فضائی میزائل دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نیا مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس کمبائنڈ ڈیفنس آپریشن سیل کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر میں واقع ہے۔ اس میں امریکہ علاقائی شراکت داروں کے اہلکار شامل ہیں۔ سینکوم کے بیان میں کہا، قطر میں قائم کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر 20 سال قبل قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ 17 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس سینٹر کے اندر بننے والا نیا سیل علاقائی ممالک کے درمیان فضائی میزائل دفاع کے لیے تعاون کو مزید بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ سیل معلومات کے تبادلے، خطرات سے متعلق وارننگ جاری کرنے کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ مزید آپ کو بتائیں، ایران کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پاک ایران سرحد پر تجارتی اور سفری نظام مکمل معطل ہے۔ صرف پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 روز میں ایران سے 200 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلباء بھی شامل ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا، پاکستانی شہری سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ ایرانی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل طلباء کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ارشد شریف قتل کیس آخری مراحل میں داخل، وفاقی آئینی عدالت نے کیس نمٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ہم اس پر مناسب آرڈر کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ فیصل عظیم سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج وفاقی آئینی عدالت میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق جو کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کیا ہے کہ ہم اس معاملے پر مناسب آرڈر کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تفتیش کا عمل جو ہے کافی سست ہے اور ہم کسی پر الزام نہیں دینا چاہتے کہ نہ ہی کسی کا قصور ہے۔ ارشد شریف کی بیوہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 100 موٹو کی بنیاد پر کمیشن قائم کیا گیا اور تفتیش تاحال جاری ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا ہے کہ کینیا میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ کینیا میں دائر کیس کا جو فیصلہ ہے ان کے حق میں کینیا کی عدالت سے واقعے کو حادثے کے بجائے جو ہے قتل قرار دے کر تفتیش کی استدعا کی گئی ہے، جسے منظور کرتے ہوئے تفتیش کا حکم دیا گیا۔ تاہم وہاں بھی تاحال کو یہ عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وکیل نے کہا کہ پاکستان کی حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس عدالت میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ حکومت اور ہماری اپروچ میں جو واضح فرق ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ JIT رپورٹ پہلے ہی عدالت میں پیش کی جا چکی ہے۔ ابتدا میں کینیا حکومت نے تفتیش میں تعاون سے انکار کیا تھا، تاہم گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان اور کینیا کے درمیان جو باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ ہوا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق مزید تفتیش کے لیے جب بھی کینیا حکومت کہے گی، پاکستان اپنی ٹیم جائے وقوع پر بھیجے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے بعد کیا اقدامات ممکن ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اب پاکستان کینیا میں تفتیش کر سکتا ہے، جائے وقوع پر جا سکتا ہے اور کینیا حکومت کی فراہم کردہ شواہد کی بنیاد پر جو کارروائی کرے گا۔ جی بہت شکریہ فیصل۔ آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا حکومت نے صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بانی PTI سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فخر جہاں نے کہا ہے کہ سیاسی اور قومی شخصیات کے ناموں پر مشتمل فینسی اور یونیک چوائس نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں منعقد کی جائے گی۔ فخر جہاں کے مطابق فینسی نمبر پلیٹس کی بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنی پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار دیگر قومی قیادت، معروف شخصیات، علاقوں اور اقوام کے نام سے منسوب نمبر پلیٹس بھی نیلامی میں شامل کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ نیلامی کے عمل میں گاڑی مالکان بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں اور اس اقدام سے قومی خزانے کو نمایاں فائدہ پہنچے گا۔ یونیک نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے شہریوں نے دستک ایپ کے ذریعے درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن خیبر پختونخوا کے مطابق فینسی نمبر پلیٹس کی نیلامی سے متعلق باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ نیلامی میں شرکت کے لیے شہری دستک ایپ کے ذریعے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ نے پاکستان میں پولیو، دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خلاف جدوجہد میں نمایاں پیش رفت ممکن بنا دی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 2025 میں افغانستان کے ساتھ غیر منظم سرحدی نقل و حرکت روکنے اور جامع بارڈر مینجمنٹ نظام نافذ کرنے کا فیصلہ صحت عامہ، قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 کے دوران ملک بھر میں پولیو کے صرف 30 کیسز رپورٹ ہوئے، جو
2024 کے مقابلے میں 59.5% کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کمی اس بات کے واضح ثبوت ہے کہ سرحد پار سے آنے والے صحت اور سیکیورٹی خطرات کو مؤثر طریقے سے محدود کیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں افغان شہریوں کی واپسی کے باعث سرحدی علاقوں میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ پاک افغان سرحد پر سخت نگرانی، قانونی آمد و رفت کے منظم نظام اور اضافی سیکیورٹی چیک پوائنٹس نے نہ صرف بیماری بلکہ دہشت گردی اور اسمگلنگ کے راستے بھی محدود کر دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا 2025 میں پولیو سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ رہا، جہاں 19 کیسز رپورٹ ہوئے۔ تاہم سیکیورٹی کنٹرول میں بہتری کے باعث ویکسینیشن مہمات پہلے سے زیادہ محفوظ اور مؤثر ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق 2025 میں پولیو ویکسینیشن ٹیموں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے صرف 18 حملے رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہیں۔ مزید برآں سخت سرحدی ضابطوں کے تحت سیکیورٹی فورسز نے طورخم بارڈر سے 21,000 راؤنڈ گولہ بارود بھی ضبط کیا، جو دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی انتہا پسند پالیسیوں اور افغان شہر پسندوں کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث دنیا بھر میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ پاکستان، ایران، امریکہ، برطانیہ، دیگر یورپی ممالک نے لاکھوں افغان باشندوں کی ملک بدری کی، جبکہ ترکیہ نے رہائشی دستاویزات نہ رکھنے والے 18 افغانیوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا۔ گزشتہ سال ترکیہ نے 42,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا۔ افغان شہر پسندوں کے امریکی، یورپی ممالک میں دہشت گردانہ کارروائیاں بھی رپورٹ ہو چکی، جیسے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ، جرمنی کے میونخ میں گاڑی کے حملے پر 25 افراد زخمی، ایران نے دراندازی کی کوشش کرنے والے افغان شہر پسندوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، لاکھوں افغان کو ملک بدر کیا۔ عالمی برادری میں افغان دہشت گردی اور غیر قانونی نقل و حرکت کے بڑھتے خطرات نے پاکستان دیگر ممالک کے دہشت گردوں کے خلاف موقف کو مزید تقویت دی۔ بھارت میں مودی حکومت کے شائننگ انڈیا بیانیے کو شایع مذموم ہائپ اینڈ فراڈ انڈیا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کرسٹوفر ڈی بیلک کے مطابق بھارت میں معاشی، انتخابی اور جنگ جیسے حساس شعبوں میں شفافیت کمزور ہو گئی ہے اور عوام کو مبالغہ آمیز دعوے اور جھوٹے بیانیے دکھائے جا رہے ہیں۔ مضمون نے آپریشن سندور میں بھارت کی مبینہ فتح کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کے کئی طیارے گرائے گئے، جبکہ بھارتی عوام کو ایک سٹیج شدہ شو دکھا کر کامیابی بیچی گئی۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے غربت اور بے روزگاری کے پیمانے بدل کر آزاد ڈیٹا کو کمزور کیا اور اپریل 2025 میں عالمی بینک کے حوالے سے جھوٹے دعوے کیے گئے کہ انتہائی غربت میں کمی آئی ہے، جبکہ آزاد تحقیق میں حقیقتاً زیادہ غربت سامنے آئی ہے۔ جموں و کشمیر کی آئینی خود مختاری کے خاتمے اور شہریت کے قوانین میں مذہبی جھکاؤ مسلمانوں کو قومی دائرے سے باہر دھکیلنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک ایسی ریاست جو غربت، روزگار، انتخابات اور اقلیتوں پر جھوٹ بول سکتی ہے، وہ جنگ کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر آصف زرداری کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع ہے۔ صدر زرداری منامہ میں ہونے والے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں استقبالیہ کے بعد خطاب کریں گے۔ نیب کورٹ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف دائر منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کے دوران مال آف اسلام آباد کو عدالتی حکم پر بحق سرکار ضبط کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں کرکی کے اخباری اشتہارات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں مطابق عدالت کی جانب سے جاری کردہ احکامات متعلقہ مقامات پر آویزاں کر دیے گئے ہیں، جبکہ عدالتی احکامات کی تکمیل تمام فریقین کو بھی کر دی گئی ہے۔ نیب حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مال آف اسلام آباد کے 6 حصے داروں کی جانب سے دائر درخواستوں پر اعتراضات بھی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ نیب کورٹ سے رجوع کرنے والوں میں انیسہ اکرام، زاہد اقبال، محمد عامر، محمد نعمان، شاہد نعیم اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ شیراز اللہ چودھری شامل ہیں۔ درخواست گاروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں اس ریفرنس میں فریق بنایا جائے۔ نیب کے مطابق مذکورہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض، ان کے بیٹے اور دیگر ملزمان نامزد ہیں۔ عدالت نے رپورٹ اور اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے سماعت جاری رکھنے کی ہدایت کی۔
वफाकी वजीर बहरी अबूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी ने कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जसीरे को एकोटूरिज्म हब में तब्दील करने का बड़ा मंसूबा ऐलान कर दिया। मंसूबे के तहत जसीरा एक जदीद सयाहती मरकज़ में बदल जाएगा, जहां इको फ्रेंडली स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाएगा। वजीर के मुताबिक मंसूबे पर 1 से 1.5 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। जसीरा ज़मीनी रास्ते से कराची के ईस्टर्न जोन से मुंसलिक होगा, जिससे आसान रसाई, रोजगार के मौक़े, मकामी मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा साहिली माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती ज़िम्मेदारी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ियारत हसन शाह जसीरा मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की साहिली पट्टी को ब्लू इकॉनमी की नई मिसाल बनाएगा। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से जिद्दत, सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े का आलमी मरकज़ बनता जा रहा है। इसी सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मयार का इवेंट 27वां ITCN एशिया 2026 17 से 19 जनवरी लाहौर में मुनक्किद होगा। नुमाइश में 800 से ज़ायद स्टॉल्स कायम किए जाएंगे, जबकि 3500 से ज़ायद मारूफ मुल्की और गैर मुल्की टेक्नोलॉजी कंपनियां शिरकत करेंगी। इवेंट में वफाकी और सूबाई वज़रा, सनतकार, आलमी माहिरीन और 100 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत मुतवक्के है। मुंतज़मीन के मुताबिक ITCN एशिया 2 दहाइयों से पाकिस्तान को खित्ते में टेक्नोलॉजी और जिद्दत का उभरता हुआ मरकज़ बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जबकि SIFC की मुआवनत से IT सेक्टर और डिजिटल मईशत को आलमी सतह पर मजबूत बुनियाद मिली है। अरफा करीम रंधावा 2 फरवरी 1995 को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। बचपन से गैर मामूली जहानत के मालिक अरफा ने कम उम्री में ही टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का शर्फ हासिल किया। उनकी शानदार कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्हें एक मुनफरिद मुकाम अता करती है। अरफा करीम रंधावा की मुख्तसर मगर शानदार जिंदगी पर मोहम्मद असद ने तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जो इनकी कामयाबी और मिराज की अक्कासी करती है। आइए उस पर नजर डालते हैं। अरफा करीम ने बचपन ही में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई। अपने घर के कंप्यूटर पर इब्तिदाई सीखने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया और सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए। ये एजाज उन्हें 2004 में मिला, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ और पाकिस्तान भर में एक नई तारीख रकम हुई। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने अरफा करीम को दावत दी और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स रेडमंड अमेरिका मदऊ किया, जहां उन्होंने कंपनी के आला ओहदेदारान से मुलाकातें की, जो कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। 2006 में बार्सिलोना में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें नुमाइंदा बनकर शामिल किया गया, जहां उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो एक उनके लिए और पाकिस्तान के लिए भी यादगार दिन बन गया। अरफा करीम ने अपने मुख्तसर जिंदगी में मुतादिद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात हासिल किए, जिनमें फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005 में अपने नाम किया और सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी पाकिस्तान का नुमाया कौमी एजाज जो सबसे कम उम्र वसूल किया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। अरफा करीम की खिदमात और कारनामों को खिराज अकीदत पेश करते हुए लाहौर में मौजूद अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो पाकिस्तान में मालूमाती टेक्नोलॉजी के फरोग की अलामत है। 22 दिसंबर 2011 को अरफा करीम को शदीद मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके दौरान दिल का दौरा पड़ गया और वो लाहौर के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज रही। कुछ रोज बाद 14 जनवरी 2012 को सिर्फ 16 साल की उम्र में इंतकाल कर गयी। उनकी वफात पर पूरा वतन सोगवार हुआ और हुकूमत पाकिस्तान समेत सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात ने उन्हें याद किया। अरफा करीम की कहानी नौजवानों की हौसला अफजाई और मिसाली कारकर्दगी की रोशन मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि आज़्म, मेहनत और दिलचस्पी से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बलोचिस्तान के ज़िला लौरालई के जैतून ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कंपटीशन में लौरालई ऑलिव ऑयल ने सिल्वर अवार्ड जीतकर मयार और जायके में अपनी आलमी पहचान साबित की। खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की अफादियत और जायके इसे दुनिया की बेहतरीन जैतून के तेलों में शामिल करते हैं। ये कामयाबी न सिर्फ बलोचिस्तान के किसानों के लिए खुशहाली और ख़ुद किफ़ालत की राहें हमवार करती है, बल्कि पाकिस्तान की ज़राई बरामदात के उफ़क़ को भी वसी करती है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच के मुताबिक अपर बलोचिस्तान की जैतून की कामयाब काश्त आलमी मयार की ज़राई पैदावार की सलाहियत का वाज़ेह सबूत है।
PCB ने मुल्तान की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। PCB ने मुल्तान की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। PCB के मुताबिक टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। पाकिस्तान के मशहूर शायर और कौमी तराना के मुसन्निफ हफीज़ जालंधरी की सालगिरह आज मनाई जा रही है। हफीज़ जालंधरी ने अपनी शायरी और अल्फाज के जादू से पाकिस्तानी अदब में एक नुमाया मकाम हासिल किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। आज 14 जनवरी को पाकिस्तान के अजीम शायर अदीब और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की सालगिरह मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने उर्दू अदब में एक अमर मकाम हासिल किया। उनकी शायरी न सिर्फ मोहब्बत और रोमांस के जज्बात की अक्कासी है बल्कि कौमी शऊर और हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी उजागर करती है। सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला उनका काम पाकिस्तान के कौमी तराने का कलाम है, जो 1952 में मुरत्तब किया गया और 1954 में सरकारी तौर पर मंजूर हुआ। उनके अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी जगाते हैं। हफीज जालंधरी की शायरी में क्लासिक अंदाज, फसाहत और जज्बा इंसानी और कौमी अहमियत नुमाया है। उनकी तसानीफ आज भी अदबी हलकों में जेर मुताल्ला हैं और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। उनकी याद में आज मुख्तलिफ अदीब और सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उनकी शायरी की महफिल, तकरीरी मुकाबले और किताबी नुमाइश शामिल हैं। अहले इल्म और अदब के शायकीन हफीज जालंधरी की खिदमत को याद करते हुए इनके अफकार और शायरी अंदाज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 14 जनवरी पाकिस्तान के अजीम शायर हफीज जालंधरी की सालगिरह का दिन कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को अदब का अमर मकाम हासिल है। हफीज जालंधरी की शायरी में हुब्बुल वतनी और क्लासिक अंदाज की झलक है। आज अदबी महाफिल, तकरीरी मुकाबले और किताबी नुमाइश के जरिए हफीज जालंधरी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ANF का बलूचिस्तान में मुनीशात स्मगल करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजमान गिरफ्तार। उनके कब्जे से 6 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद मालियत की 55 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। दोनों मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। ANF का बलूचिस्तान में मुनीशात स्मगल करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि उनके कब्जे से 6 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद मालियत की 55 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। ब्रिटेन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।